جونیئر ڈاکٹر میرے پاس اسپتال میں آیا جوائننگ کے لیے، تو گفتگو کے دوران مجھے پتہ چلا کہ بھائی اس نے بتایا کہ میں شمس الدین صاحب کا بیٹا ہوں۔ تو میں نے بھائی اس کو اٹھ کے گلے لگایا، میں نے کہا یار آپ تو ہمارے استاد کے صاحبزادے ہیں۔ اگلے دن وہ میرے پاس آیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے جیسے ہی جا کے اپنے والد کو بتایا کہ آج آپ کے شاگرد مجھے ایک ملے ہیں اور ڈاکٹر رضوان نام ہے ان کا، تو کہنے لگے وہ فوراً اٹھ کے گئے، انہوں نے الماری کھولی اور کوئی پرانی البم لے کے آئے اور 2-3 تصاویر پر انگلی رکھ کر میرے فوٹو پر بتایا کہ یہ ڈاکٹر رضوان ہے۔ اور 1 ہفتے کے بعد وہ مجھ سے ملنے کے لیے اسپتال آئے اور وہ فوٹو اپنے سائن کر کے مجھے لوٹائیں اس جملے کے ساتھ کہ ہم نے ان تصویروں کی بہت حفاظت کر لی، اب اپنی تصویریں تم خود سنبھالو۔ مطلب استاد اور شاگرد کا یہ محبت اور ریلیشن۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیے لوگوں کی بات کریں تو ایک لمبی فہرست ہے، اور میری جو محبت ہے ٹنڈو آدم سے، گو کہ میں 76 میں ٹنڈو آدم سے حیدرآباد منتقل ہو گیا تھا، لیکن میرے دماغ میں اس شہر کی اتنی اچھی یادیں ہیں کہ 2018 میں نے اپنی ایک بایوگرافی لکھی ٹنڈو آدم سے کراچی، جس میں اپنی انہی یادوں کو میں نے مجتمع کیا ہے کہ بھئی ٹنڈو آدم اس وقت کا شہر کیسا تھا اور کس طرح کے وہاں لوگ تھے۔ اور ابھی مختصراً بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس وقت شخصیتوں سے آغاز کروں تو چونکہ ہم اسکول سے تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے تھے، تو ایک مقابلے میں ہمارے چیف گیسٹ تھے رئیس مٹھو خان مری صاحب۔ تو پہلی غالباً ان کے جو خاندان ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، انہی کے نام سے یہ ٹنڈو آدم خان اور یہ بانیان ٹنڈو آدم میں شمار ہوتا ہے ان کا، تو اسی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ وہ میرا خیال ہے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین وغیرہ بھی رہے، اور تو بڑی دبنگ پرسنالٹی تھی، اور جو گفتگو انہوں نے بحیثیت چیف گیسٹ کی وہ مجھے بہت اس نے متاثر کیا، اور اس زمانے کی ایک تصویر ان سے انعام لیتے ہوئے تقریری مقابلے میں میرے پاس میرے ریکارڈ میں ہے، اور میں نے اپنی کتاب میں وہ تصویر بھی شائع کی ہے۔ ڈاکٹر طاہر حسین صدیقی صاحب کیا نفیس آدمی تھے، وہ بھی وائس، میرا خیال ہے جس وقت 1966 میں میرے والد کا انتقال ہوا تو وہ وائس چیئرمین تھے میونسپل کمیٹی کے، اور ان کا احسان میں آج تک بھی تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ میں تو اس وقت 8 سال کا تھا، 3ری کلاس کا طالب علم تھا، اور میرے والد کی کوئی سروس جو ہے وہ 10-12 سال سے زیادہ نہیں تھی ٹنڈو آدم میونسپل کمیٹی میں، تو ان کی کوئی فنڈز وغیرہ بھی اتنے وافر مقدار میں بنے نہیں تھے۔ تو جس وقت ان کا اس کا فنڈز وغیرہ کا چیک بنا تو چیک انہوں نے میری والدہ کے پاس بھجوایا ڈاکٹر طاہر حسین صدیقی صاحب نے ایک پیغام کے ساتھ، اور وہ پیغام یہ تھا کہ میری والدہ کے لیے یہ پیسے ہیں بہت مختصر ہیں اور یہ خرچ ہو جائیں گے، تو مشورہ یہ ہے کہ آپ کا کیونکہ گھر جو ہے وہ مین روڈ پر ہے، تو اگر ان پیسوں سے دکانوں کی تعمیر جو ہے کرا لیں تو باقاعدہ ایک آمدنی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے وہ میرے ریلیٹیو نہیں تھے، میرے والد کے دوست تھے، مخلص لوگ تھے، ہاں ایک طرح سے ان کے باس بھی تھے کہ وائس چیئرمین تھے اس کمیٹی کے۔ تو ان کی طرف سے یہ پیغام آیا، تو میری والدہ نے پیغام کا جواب یہ بھجوایا کہ بچے تو میرے چھوٹے ہیں، یہ کام تو ہم نہیں کرا سکتے، تو اگر آپ اپنی نگرانی میں کرا دیں تو، اور وہ پھر انہوں نے وہ دکانوں کا کام جو ہے وہ کروایا۔ میں آج تک ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ ڈاکٹر طاہر حسین صدیقی صاحب کا نام میرے ذہن میں نقش ہے، اور ابھی چند مہینوں کی بات ہے کہ ایک دن میرے موبائل پہ بیل بجی، ایک آواز سنائی دی، اس نے پوچھا مجھ سے، اپنا نام بتایا کہ میں فرید بات کر رہا ہوں، پہچانے؟ میں نے کہا یار کاش تم فرید طاہر ہو، کیونکہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں وہی ہوں۔ تو اس نے کہا آپ نے مجھے یاد رکھا، میرے والد کو یاد رکھا؟ میں نے کہا تمہارے والد کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ میں بھول نہیں سکتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں
کبھی ان کے بچوں سے بات ملوں، ہاں، بات تو ہو۔ میں یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچاؤں کہ آپ کے والد نے کتنی بڑی نیکی کا کام اس وقت کیا تھا، جس نے ہمارے آنے والے مستقبل کی آؤٹ لائن کو سیٹ کیا. تو میں ان کا نام کیسے